وہ ایک بادشاہ سلامت تھے، ان کو خواب آیا کہ میرے سارے دانت ٹوٹ گئے، تو ایک تعبیر کرنے والا بلایا، اس کو کہنے لگے میں نے خواب دیکھی ہے میرے سارے دانت ٹوٹ گئے۔ اس نے تعبیر کی، وہ کہنے لگا بڑے دکھ سے بتا رہا ہوں آپ کی زندگی میں آپ کے سارے رشتہ دار، بال بچہ، بہن بھائی سب فوت ہو گئے۔ میں نے تلوار منگائی اور تعبیر بتانے والا بھی کہا سب کے بغیر جی کے کیا کری، اس لیے ایک اور بلایا تعبیر والا، اسے کہا تعبیر بکاؤ، خواب میں میرے سارے دانت ٹوٹ گئے۔ تو کہنے لگا بادشاہ سلامت مبارک ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے خاندان میں سب سے لمبی عمر عطا فرمائے۔ یہ جو ہمارا خیال ہوتا ہے نا کہ سارے لوگ ہمیں اچھا کہے، یہ خیال سرے سے درست ہے ہی نہیں۔ ساری دنیا مسلمان ہو گئی، اللہ کو ماننے لگی ہے، حضور کا کلمہ پڑھنے لگی ہے، تو آپ کو سارے اچھا کیسے کہہ دیں گے؟ جب رب رسول کے بارے میں ابھی سارے لوگ کلمہ نہیں پڑھتے، مطیع اور فرما بردار، تو آپ کا یہ دعویٰ کیسے ہے؟ آپ یہ کیسے محسوس کرتے ہیں؟ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ ایک شخص کا جنازہ پڑھ کے فارغ ہوئے تو لوگوں نے کہا حضور بڑا ہی اچھا آدمی تھا، ہر بندہ اس کی تعریف کرتا ہے۔ آپ فرمانے لگے غلطی ہو گئی، اس کا جنازہ نہیں پڑھنا چاہیے تھا، یہ تو ذو منع بندہ تھا، ذو وجہین تھا، دو منہوں والا تھا، جس کے پاس جاتا تھا اسی کا ہو جاتا تھا، اس لیے تو سب کو راضی رکھنے کی پالیسی اختیار کی ہوئی تھی، لہذا یہ درست نہیں تھا۔ اگر یہ بندہ سچا ہوتا، حق بات کہتا، تو لوگ اس کے مخالف بھی ہوتے، اگر یہ صحیح رستے پر ہوتا تو لوگ اسے برا کہنے والے بھی ہوتے، تو چونکہ یہ درست نہیں تھا، باتیں چھپاتا تھا، غلطیاں کرتا تھا، جدھر جاتا تھا اسی کا ہو جاتا تھا، لہذا کوئی اسے برا نہیں کہتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حق بات نہیں کہتا تھا۔ حضرت جنید بغدادی خود ایک دن گزر رہے تھے گلی سے، مرید شاگرد عقیدت مند ساتھ تھے، تو ایک شخص نے آپ سے کہا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کہنے لگا او زندیق، یعنی اے بے دین، او زندیق۔ جب اس نے یہ لفظ کہے نا تو آپ کے شاگردوں کو بڑا برا لگا، غصہ آیا۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے پلٹ کے اس شخص کی طرف دیکھا تو آپ ہنسے، فرمانے لگے یار سارے بغداد کو میرا ایک ہی نام یاد تھا کہ میں دیندار ہوں، تو نے اچھا کیا ایک اور نام بھی یاد کرا دیا ہے۔ چلو ایک اور نام بھی لوگوں کو یاد ہو گیا، پہلے سارے بغداد کو میرا بولیے ایک ہی نام پتا تھا کہ جنید، بڑا اچھا کیا تو نے۔ حضرت مولانا ظفر الدین صاحب بہاری ملک العلماء، انہوں نے بخاری کی شرح لکھی ہے، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ تھے مولانا ظفر الدین بہاری رحمت اللہ تعالی علیہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کو نا بے شمار خط آتے تھے، اب تو ٹیلی فون کا رواج ہے، تو اس زمانے میں خطوط ہی، ویسے خط بھی بڑا شاندار ہوتا تھا، بندہ سوچ سمجھ کے تو لکھ لیتا تھا نا، تو بڑے خط آتے تھے اعلیٰ حضرت کو، خطوط پر ہی آپ جواب دیا کرتے تھے۔ خط آتے، کسی نے کسی لقب سے پکارا ہے، کسی نے کسی نام سے پکارا ہے، کسی نے ایک خط آیا تو اس میں بڑے غلط لفظ لکھے تھے، بڑے غلط جملے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ملامتی لوگ جو ملامت کرنے والے ہوتے، انہیں بڑی تکلیف پہنچائی تھی۔ تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کے خلیفہ مولانا ظفر الدین صاحب بہاری رحمت اللہ علیہ نے وہ خط جب پڑھا تو بڑا غصہ آیا، بڑا جلال۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے کیا ہوا؟ عرض کی اور اس نے بڑے برے لفظ لکھے ہیں، میں اس پر مقدمہ کروں گا، کیس کروں گا، عدالت جاؤں گا۔ تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے وہ پہلے جس نے پیارے لفظ لکھے ہیں پہلے اس کے لیے انعام کا اعلان کرنا، پہلے کوئی جائیداد دے، کوئی تحفہ دے، پھر اس پر مقدمہ بھی کر لینا۔ فرمایا اگر اتنے لوگ اچھا کہہ رہے ہیں تو دو چار ایسے ہیں بھی، تو میں یہ کہا کرتا ہوں چلو نظر نہیں لگتی، کیا ہوتا ہے بولیے، اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے، چلو نظر نہیں لگتی، کو دو چار ہوں بھی تو نظر کوئی حرج نہیں، نظر نہیں لگتی۔ اعلیٰ حضرت فرمانے لگے یا تو ان کو انعام دو، ان کے نام جائیداد کراؤ، تو پھر تکلیف دینے والوں پر مقدمے بھی کر لینا، تو اگر وہاں تمہیں انعام نہیں دے رہے تو پھر یہاں تمہیں مقدمہ کرنے کی حق بات پر، سچی بات پر
آپ مستقل مزاجی اختیار کریں، آپ ٹھہریں، پھر آپ کو کوئی کیا کہہ رہا ہے، کوئی آپ کے بارے میں کیا بیان کر رہا ہے، پھر آپ اس بات سے نکل آئیں، پھر آپ اس سے نکلیں۔ میرے نبی رحمت نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم طائف کے بازار بھی چلے گئے تھے، عکاظ کی منڈیوں میں بھی حضور چلے گئے۔ نبی پاک نے کافر کے ہر سوال کا جواب دیا، اور جب دین کی تکمیل ہونے لگی مدینہ منورہ میں تو کافر ختم ہوئے تو منافق کھڑے ہو گئے۔ پوری صورتیں ہیں منافقین کے بارے میں۔ ادھر سے معاملہ ختم ہوا تو ادھر سے کبھی حضور کے علم پر اعتراض کرتے ہیں، کبھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ پر شکوہ کرتے ہیں، کبھی کوئی بات کرتے، کبھی کوئی بات کرتے۔ لیکن میرے حبیب کریم علیہ السلام نے ہمیشہ ڈٹ کر، کھڑے ہو کر، استقامت کے ساتھ ہر بات کو سنا، اور امت کو یہ پیغام دیا کہ تم نے سچی بات پر کھڑے رہنا ہے، تم نے دائیں بائیں پلٹنا نہیں ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ ہے، امام احمد بن حنبل بہت بڑے امام تھے، 14 جلدوں میں کتاب لکھی آپ نے حدیث پاک کی، مسند امام احمد بن حنبل، اور کلیجہ ٹھنڈا ہو جاتا امام صاحب کی تحریریں پڑھ کے۔ اتنے بڑے آدمی، ہر دور میں کوئی نہ کوئی فتنہ پیدا ہوتا ہے، تو فتنہ اس طرح پیدا ہوتا ہے کہ لوگ دین کا نام لے کے بعض اوقات فتنہ کرتے ہیں۔ مرزا غلام محمد قادیانی جب آیا تھا تو وہ تشریحات ہی کرتا تھا معاذ اللہ دین کی، کبھی اپنے آپ کو محدث کہتا تھا، کبھی مفسر کہتا تھا، پھر آہستہ آہستہ وہ مجدد بننے لگا، پھر کہنے لگا میں ذلی نبی ہوں، بروزی۔ پھر اس بے ایمان نے کھل کر اپنے باطن میں چھپی ہوئی ہر غلاظت کا ذکر کرنا شروع کیا۔ تو دین کے اندر داخل ہو کر دین کا نام لے کر جو فتنے برپا کیے جاتے، اللہ تعالیٰ ان سے محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے۔ دین کا نام لے کر، لبادہ اوڑھ کر، لائسنس لے کر دین کا جو فتنے لوگ برپا کرتے، بڑے خطرناک، بڑے خوفناک وہ بھی فتنے ہوتے ہیں۔ حضرت امام احمد بن حنبل کے زمانے میں ایک فتنہ اٹھا تھا خلق قرآن کا، خلق قرآن کا، کہ قرآن اللہ کی تخلیق ہے یا اللہ کا کلام ہے۔ لوگ گنجائشیں نکالتے ہیں نا اس طرح کے جملے کہ لوگوں کو کیسے قرآن پاک سے یا حضور کے فرمان سے یا دین سے دور کیا جائے، تو تعویلات کرتے ہیں۔ ایک فتنہ تھا، امام صاحب نے ڈٹ کے فتویٰ دیا کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، حضور علیہ السلام پر نازل ہوا ہے۔ امام صاحب نے اعلان کیا، ڈٹے، تو بادشاہ وقت نے آپ کو قید کر دیا، پولیس بھیجی، امام صاحب کو پکڑ کے لے گئی۔ جیل میں جانا کو برا نہیں، سارے جیل میں قیدی برے نہیں ہوتے، جیل میں تو حضرت یوسف بھی رہے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام بھی جیل میں، سارے لوگ جرم کر کے نہیں آئے ہوتے، کچھ عدل کر کے بھی جیل میں آئے ہوتے۔ لیکن اس کا غلط ترجمہ نہ کر لینا، جیل میں برے بھی ہوتے ہیں، برے بھی جیلوں میں اپنی مرضی کی لائنیں بھی لوگ بنا لیتے ہیں نا، تو اچھے لوگ بھی بعض اوقات بعض آزمائشوں کے سبب جیلوں میں جاتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل کو جب گرفتار کر کے لے گئے نا، تو امام صاحب کچھ دن جیل میں رہے، جب واپس تشریف لائے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، جب آپ واپس تشریف لائے تو آپ کے صاحبزادے کہتے ہیں کہ ابو الحسن نام کا ایک چور تھا، ابو الحسن نام کا پکا چور تھا۔ پکے چوروں کا بھی سب کو پتا ہوتا ہے نا، سارا بغداد جانتا تھا کہ پکا چور ہے۔ لیکن امام صاحب کچھ مہینے جیل میں رہ کے واپس آئے تو ہر نماز کے بعد اس چور کے لیے دعا کرتے، کہتے اللہ ابو الحسن پہ رحم فرما، اللہ اس پر، کہ حد ہو گئی حضرت، چور سے ملاقات۔ اب آپ جیل جائیں گے تو ایسے لوگوں سے ملاقاتیں تو ہوں گی نا، قاتلوں سے بھی، چوروں سے بھی، دہشت گردوں سے بھی، تخریب کاروں سے بھی۔ امام صاحب کی ملاقات ہو گئی تھانے میں، جیل میں، ہر نماز کے بعد دعا کرتے۔ آپ کے صاحبزادے کہتے ہیں میں نے ایک دن کہا ابا جی اس چور کے لیے آپ دعا کرتے ہیں تو نماز میں بڑے نمازی شریک ہوتے ہیں، کسی نمازی کا خیال کہیں جاتا ہے، کسی کا کہیں جاتا ہے، تو آپ بتا ہی دے بات کیا ہے۔ تو امام صاحب فرمانے لگے یار ہے وہ چور، پر اس نے مجھے ایک بہت بڑی نصیحت کر دی چور نے۔ ہم تو محدثین اور علماء کی بات نہیں نہ سنتے، تو نصیحت لینے والے کہتے ہیں جہاں سے اچھی بات ملے وہاں سے لے لو۔ کہتے ہیں چور نے مجھے ایک نصیحت کی، حضور وہ کیا؟ کہتے ہیں جب میں تھانے میں گیا تو وہ بھی تھانے میں تھا، میرے ساتھ ملاقات ہوئی تو کہنے لگا حضور آپ حق اور سچ پہ ہیں،
हुजूर अब हक और सच में कहने लगा मैं चोर हूं, चोरी के इल्जाम में आया हूं, पहली दफा नहीं आया, कई दफा आ चुका हूं, बादशाह और कोतवाल के यहां मेरा नाम दर्ज है, कई दफा आ चुका हूं, मेरा इनके पास नाम दर्ज है, ये मुझे बड़ा मारते हैं, पर मैं बुरा हूं तो बुराई पे डटा हुआ हूं, मैं कभी बाज नहीं आया, ये मुझे मारते हैं, मेरी जमानत होती है, फिर जाता हूं बुरा काम करता हूं। कहने लगा हुजूर अगर मैं बुरे काम पे डटा हूं तो ख्याल रखना आप तो अच्छा काम करके आए हैं, हुजूर जरा डट के रहना, देखना जरा डट के रहना, इसमें कोई कमजोरी ना दिखाना, तो अच्छे काम के लिए आए। तो इमाम अहमद बिन हंबल फरमाते हैं मुझे उसकी बात याद रह गई, उसने मुझे कहा कि आपने परवाह नहीं करनी कि लोग कहेंगे जेल गए हैं तो थाने गए हैं तो कचहरी गए हैं तो ये हुआ है तो फलां हुआ, ना 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 ना, ने डटना है और डट के रहना है। दोस्तों इस तक लोग क्या कह रहे हैं, लोग कहां खड़े हैं, इसको छोड़े, आप ये बताएं आप हक पे हैं। शरीर का काम तो शरारत करना है, जो शरीर है उसका काम, सांप का काम क्या है, डसना, तो वो तो डसेगा, शरीर तो शरारत करेगा क्योंकि उसके मिजाज में शरारत है। आपको क्या करना है, आपको देखना ये है कि आपका रास्ता ठीक है, आप हक पे हैं, फिर आपको शरीर की परवाह नहीं करनी, डसने वाले की परवाह नहीं करनी, रब रसूल की रिजा की तरफ देखना है, फिर अल्लाह और उसके रसूल की रिजा की तरफ देखना है, आगे बढ़ना है, जद्दोजहद करनी है, काम को जारी रखना है। एक सियाना बंदा होता है, वो दो ग्रुपों में सुलह कराना चाहता है, वो दो गिरोहों के अंदर पुल का किरदार अदा करना चाहता है, कबीले के, बरादरी के, खानदान के लोगों में लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया, ये बंदा सुलह करा सकता था, ताकत थी, इसको पता था लोग मेरी बात मानेंगे, इसने मुदाखलत की, ये आगे बढ़ा, फौरन एक शख्स ने कह दिया तेरा क्या लालच है, चौधरी बनना चाहता है, तू सरदार बनना चाहता है। अब ये कहता है जनाब चूंकि लोग मुझे बुरा कह रहे हैं, उनका ख्याल है कि मैं सरदार बनना चाहता हूं, लिहाजा मैं नहीं सुलह कराता, लड़े रहो। हालांकि मेरे नबी करीम सैयद आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, महबूब करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया दो गिरोहों में जो सुलह कराएगा रब 2 हज और 2 उम्रे का सवाब अता फरमाए। अब अगर इसने इसलिए सुलह करानी थी वाकया ही कि ये दोनों ग्रोह मुझे चौधरी माने, तो फिर तो एक ने इनकार कर दिया कि मैं चौधरी नहीं मानता, तो ये पीछे हट गया। तो अगर इसलिए सुलह करानी थी कि रब 2 हज और 2 उम्रे का सवाब दे, तो फिर कोई अच्छा कहे या बुरा कहे, इसको चाहिए ये आगे बढ़े और 2 लोगों के सरों को जोड़ दे, सुलह करा दे, इत्मीनान करा दे, शऊर करा दे। हमारे यहां ये होता है कि हम जब ये देखते हैं ना कि लोग क्या कह रहे हैं, लोगों का क्या मतमा नजर है, तो हम बहुत सारी कमजोरियों का शिकार होते हैं, बहुत सारी कोताहियां कर जाते हैं, बहुत सारी गलत फहमियां और गलत फैसले हमसे सरजद होते हैं। ये कभी नहीं सोचना कि लोगों की यहां राय क्या है, अच्छा कह रहे हैं, बुरा कह रहे हैं, आपने ये देखना है कि आप कर क्या रहे हैं। बनी इसराइल में एक शख्स था, इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं उसका दिल चाहा कि पता तो करूं जन्नत में मेरा पड़ोसी कौन होगा। उसको ख्वाब में बताया गया कि फलां बिन फलां तेरा जन्नत में पड़ोसी है। अब ये बड़ा आबिद था, जाहिद था, इबादत गुजार था, परहेजगार, बड़ा नेक था, बड़ा परहेजगार। ये सफर करके उसके पास गया, उसको जाके कहने लगा मैं तेरा मेहमान ना बन जाऊं, 2-3 दिन का बन जाओ। कहते मैं 3 दिन उसके साथ रहा, मैं उससे ज्यादा नवाफल पढ़ता था, ज्यादा सदका तो खैरात करता था, ज्यादा इबादत करता था, वो तो मेरे मुकाबले में कुछ भी नहीं। 3 दिन के बाद मैं आने लगा तो मैंने उसको कहा यार मैं एक मकसद के लिए आया था तेरे पास। उसने कहा बताइए। मैंने कहा कि मेरा आने का मकसद ये था कि मैं देखूं तू कौन सी ऐसी इबादत करता है कि जन्नत में तू मेरा पड़ोसी बनेगा, लेकिन तेरी इबादत रियाजत में तकब्बुर नहीं करता, लेकिन मैंने कोई खास चीज देखी नहीं, कोई खास बात है तो मुझे बता दे। तो बंदा कहने लगा कोई खास बात नहीं, हाँ एक छोटी सी आदत है मेरे अंदर, छोटी सी आदत। बड़े लोग कभी भी अपनी बातों को बड़ा नहीं समझते। कहा एक छोटी सी आदत है। कहा वो कौन सी? तो वो कहने लगा अगर शदीद गर्मी हो ना
تو میں نے اپنے رب سے کبھی سردی نہیں مانگی، اور کبھی برف جمی ہو نا گلیوں میں تو میں نے اپنے رب سے کبھی گرمی نہیں مانگی۔ میں سمجھتا ہوں میرا رب مجھے دیتا ہی وہ ہے جو میرے حق میں بڑا بہتر ہوتا ہے۔ یہ ایک میری چھوٹی سی عادت ہے کہ کڑاکے کی دھوپ میں میں نے کبھی مالک سے سائے کا سوال نہیں کیا، اور اگر تیز بارش ہو رہی ہو تو میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ بارش نہیں ہونی چاہیے تھی، کیا بلے گا فلاں چیز کا۔ میں سمجھتا ہوں جو بہتر تھا اللہ نے وہی دے دیا ہے، تو میں مطمئن رہتا ہوں۔ تو عابد وہ نیک آدمی وہ اللہ کے ولی کہنے لگے اسے چھوٹی سی عادت نہ بتا، تیری یہ وہ عادت ہے جس کی وجہ سے رب تجھ سے راضی ہو گیا ہے، اللہ تجھ سے راضی ہے تیری اس عادت کی بنا پر۔ جب ہمارے مزاج میں یہ چیزیں آ جائیں گی نا کہ جو میرے حق میں بہتر تھا مالک نے مجھے وہ دے دیا ہے، پھر ہم ہر جگہ بیٹھنے کی تمنا نہیں کریں گے، پھر سامنے والے سے ہم حسد نہیں کریں گے، پھر ہم یہ نہیں چاہیں گے کہ اللہ کرے وہ مر جائے اور اس کی ہر چیز مجھے مل جائے، پھر ہمارا مزاج پھر ہماری طبیعت یہ نہیں رہے، اللہ کی رضا پہ راضی رہے، مالک کے فیصلوں میں اپنے دل میں کوئی بوجھ محسوس نہ کرے، اپنی زندگی اللہ کے فیصلوں۔ دیکھیں نا، جو ماں باپ اللہ نے بڑے اچھے سمجھے وہ ہمارے لیے پسند کی، وہ اللہ نے ہمارے لیے جو اس نے ہمارے حق میں بڑے، جو بہن بھائی اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے، جو بہن بھائی اس نے ہمارے حق میں بڑے اچھے سمجھے وہی بہن بھائی اس نے ہمیں عطا کیے۔ جس بیوی کو اس نے ہمارے گھر کے گلشن میں بہتر سمجھا اس کو لا کے اس نے ہمارے آنگن میں بٹھایا، اور جو اولاد اس نے ہمارے لیے باعث افتخار سمجھی وہ اولاد اس نے ہمیں عطا فرمائی۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کافر ہو گیا، پر کسی جگہ انہوں نے شکوہ نہیں کیا کہ مالک یہ کافر کیوں ہوا۔ اللہ کے قبضے میں ہے نا دل، پھیر سکتا ہے نا، مقلب القلوب ہے، لیکن حضرت نوح نے دعا اللہ کی رضا پر راضی رہے، اپنا مزاج بدلے، تاکہ معاشرے میں یہ جو گھٹن ہے، یہ جو ٹینشن ہے، یہ جو جھگڑا ہے، یہ جو چھینا چھانی ہے، یہ جو ایک دوسرے پر لوگوں کی نظریں ترچھی ہیں، یہ ختم ہو۔ سمجھیں کہ میرے حق میں جو بہتر تھا مالک نے وہ چیز مجھے عطا کر دی۔ میں اکثر کہتا ہوں اپنے دوستوں کو، میں کہتا ہوں مجھے ایسے لگتا ہے جو سب سے اچھے ماں باپ تھے وہ اللہ نے مجھے عطا فرمایا، اور جو سب سے بہترین اساتذہ تھے نا ان کا دروازہ اللہ نے مجھے عطا فرمایا، اور جو جس شیخ جس پیر کو اللہ نے سب سے زیادہ شان عطا فرمائی اس کا دروازہ اللہ نے مجھے دکھایا۔ اور اس کے بعد اتنے تابع دار شاگرد میں نے کسی کے نہیں دیکھے جتنے مجھے ملے، اور اتنے وفادار پیر بھائی اور مرید میں نے کسی کے نہیں دیکھے جتنے مجھے ملے۔ میں اس بات پر، اور میں بات اس لیے نہیں کر رہا، میں آپ کو دل کی گہرائی سے بات بتا رہا ہوں کہ یہ عنوان زندگی ہے، یہ روح زندگی ہے۔ میں کبھی کبھی بڑے ناز کے ساتھ سجدہ شکر ادا کرتا ہوں کہ ایک بہت بڑا خوش نصیب شخص ہو۔ اب یہ بات صرف سوچنے کی ہے، 100 لوگوں میں سے اگر ان 2 پہ ہی بندہ غور کرے جو نافرمان ہے تو پھر زندگی آگے چل سکتی۔ تو 98 پر غور کیوں نہیں کرتا؟ تو 98 پر غور کیوں نہیں کرتا؟ اگر کسی شخص کے ساتھ تیرے 20 سال گزرے اور تو صرف اسے ایک دن کو یاد رکھے جس دن میں اس نے تکلیف دی تھی، تو پھر یہ تیری زیادتی ہے۔ تو باقی ان دنوں کو کیوں نہیں یاد رکھتا جن دنوں میں اس کے تیرے ساتھ محبت والا معاملہ فرمایا، خدمت والا، راضی دل رضا کا مزاج بلائے۔ یہ مسلمان کے ایمان کا حسن ہے، یہ مسلمان کے کردار کا کمال ہے، یہ مسلمان کی سوچ کا بلند معیار ہے، یہ مسلمان کا اعلیٰ مقام ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کا بیٹا بیمار ہو گیا، بڑے پیارے ہوتے ہیں نا بیٹے، آپ بڑے پریشان تھے، شدید پریشان تھے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے آپ کو بڑی تکلیف میں دیکھا، کبھی اس حکیم کے پاس، کبھی اس حکیم کے پاس، کبھی اس جگہ، کبھی اس جگہ۔ کچھ دنوں کے بعد بیٹا انتقال کر گیا، لیکن کہتے ہیں جب ہم تعزیت کے لیے گئے تو ہم نے ان کے چہرے پر بہت ساری سکون کو، بہت ساری راحت کو دیکھا۔ بیٹا انتقال کر گیا، جب وہ بیمار تھا تو پریشان تھے، اب جب انتقال کر گیا تو سکون میں۔ تو کہتے ہم نے ان سے سوال کیا کہ حضور اس وقت آپ پریشان تھے، انتقال کے بعد تو لوگ زیادہ پریشان ہوتے، اب آپ سکون میں ہیں۔ تو آپ فرمانے لگے جب تک میری ڈیوٹی تھی میں پریشان تھا، خدمت کر رہا تھا، نوکری کر رہا تھا، اب میں اسے اس کے پاس چھوڑ آیا ہوں جو مجھ سے بہت زیادہ اس کا خیال رکھنے والا ہے، جو مجھ سے کئی ہزار گنا بڑھ کے اس پر توجہ کرنے والا۔ اب مجھے پریشانی، اب میرا قریب مجھ سے کہیں بڑھ کر اس کا خیال رکھے گا، اسے سکون دے گا، اسے راحت دے گا۔
اور میں اپنے رب کے فیصلے پر بڑا راضی ہوں. اس نے جو بہتر سمجھا اس نے میرے حق میں وہ فیصلہ. حضرت ابن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مستجاب الدعوات بزرگ تھے، مستجاب الدعوات. حضرت عبداللہ بن صائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں حج کرنے گیا تو میں طواف وداع کرنے گیا. حج کا آخری رکن ہوتا ہے، پس آتا ہے نا آفاقی حاجی تو طواف وداع کرتا. کہتے جب میں طواف وداع کرنے گیا تو طواف وداع کے موقع پر میں نے دیکھا کہ جتنا رش حجر اسود کے پاس ہے اتنا ہی حضرت ابن وقاص کے پاس بھی ہے. شاید سمجھ نہیں آئی آپ کو میری بات. حجر اسود کے پاس بہت بڑا رش ہوتا ہے، ہر آدمی کی خواہش ہوتی ہے بوسہ لینے کی. جتنے لوگ وہاں کھڑے تھے اتنے ہی لوگ حضرت سیدنا ابن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی کھڑے تھے. تو کہتے مجھے تعجب ہوا. عبداللہ بن صائب کہتے میں بھی ان کے پاس جا کے بیٹھ گیا تو میں نے دیکھا کہ وہ نابینا ہے، آنکھوں سے نظر نہیں آتا. لوگ ان کے پاس دعائیں کرانے آ رہے اور فرماتے میں نے عجیب حال دیکھا، بیمار ترین شخص ان کے سامنے آ کے بیٹھا، حضور میرے لیے دعا کر دیں. تو فرماتے انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو وہیں اسی وقت میں نے دیکھا اللہ نے اس بندے کو شفا فرما. میں نے دیکھا مقروض دعا کرا رہے ہیں، بیمار بے اولاد، جو بھی دعا اسے کراتا اللہ اس کی حاجت کو پورا فرما دیتا. حضرت عبداللہ بن صائب کہتے ہیں میں شام تک بیٹھا رہا، ہر نماز کے بعد رش ہوتا میں دیکھتا رہا. فرماتے ہیں شام ہو گئی، لوگ دعائیں کرا کے چلے گئے. جب مغرب کا وقت ہوا تو نابینا تھے، پھر بھی مجھ سے کہنے لگے عبداللہ ساری دنیا نے دعائیں کرائی ہے، تو نے نہیں کرانی؟ تو صبح سے بیٹھا ہے بس دیکھے ہی جا رہا ہے، تو نے نہیں کوئی دعا کرانی؟ تو کہتے ہیں میں نے کہا حضور میں نے دعا نہیں کرانی، ایک سوال پوچھنا ہے. تو فرمانے لگے پوچھو. تو میں نے کہا حضور سارا زمانہ جو دعا کراتا ہے اور اللہ آپ کی قبول کرتا ہے، تو ایک دعا آپ اپنے لیے بھی کر لیں، اللہ آپ کو آنکھیں عطا فرما دے. مالک جو قبول کر رہا ہے تو ایک کر لے اپنے لیے بھی. میں گڈی تے ہتھ ڈور سجن دے، او جنج رکھے اونج رہنا ہے، او جنج رکھے اونج رہنا ہے. واجب نہیں جے وچ شریعت مندہ خصم نو کہنے لگے ایک دعا اپنے لیے بھی کر لے. کہتے ہیں جب میں نے یہ کہا تو بن وقاص رو پڑے، اتنا روئے کہ ان کی ہچکی بند گئی. کہنے لگے نا، جب تک رب نے چاہا اس نے مجھے آنکھیں دی، اور اب اس نے بہتر سمجھا کہ میری آنکھیں نہ رہے تو اس نے جو بہتر سمجھا میرے لیے کر دیا. میرا مالک میرے حال سے آگاہ ہے اور میرے مالک کی حکمت ہے، اس نے مجھے جس حال میں رکھا ہے. اور فرمایا اگر اس نے مجھے اس حال میں رکھا ہے تو میں بھی اس حال پہ بڑا ہی راضی ہوں. میں اپنے مالک کے دیے ہوئے اس حال پر بڑا. مسلمان یہ سمجھ لے، اس پیغام کو پلے کے ساتھ باندھ لے. اگر اس نے جلد بازی دکھانی ہے، اگر اس نے بے راہ روی کرنی ہے، اگر اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلوں میں مداخلت کرنی ہے، پھر یہ تو ممکن ہی نہیں. یہ ہو سکتا اس لیے کہ اس کی لگامیں کسی اور کے پاس ہے، اس کے فیصلوں کا اختیار کسی اور کے پاس ہے. اپنے آپ کو اپنے مالک رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک الفوز العظیم. اللہ فرماتا ہے میں ان سے راضی ہوں، وہ مجھ سے راضی ہیں، اور یہ بہت بڑی کامیابی. اپنی زندگی میں اللہ کے فیصلوں پر راضی ہونا سیکھیں، راضی ہونا سیکھیں. رب کریم کے فیصلوں پہ راضی ہونے کی عادت بنے گی تو ایمان مضبوط ہوگا. حضرت ابو بکر صدیق نے پانی مانگا تو لوگوں نے دودھ دیا، فرمایا پیچھے کرو. ابو بکر نے نعمتیں چھوڑ دیے. اب ابو بکر وہ والا کام کرتا ہے جو رسول پاک نے کیا ہے. فرمایا نہ دودھ شاید پیش نہ کرو، جو مانگتا ہوں بس وہ دو. حضرت ابو بکر صدیق نے بڑے مالدار تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس صحابہ کرام جمع ہو کے آئے. کون سا ایسا شخص ہے جس کی تنخواہ میں اضافہ ہو جائے؟ تو لوگ کہتے ہیں نہیں مجھے نہیں چاہیے. پر ہم نے وہ لوگ دیکھے ہیں. حاجی صادق صاحب کو مسجد والوں نے کہا 1000 روپیہ تنخواہ بڑھانی ہے تو حاجی صاحب کہنے لگے میرا بڑا سونا گزارا ہوتا ہے، مینوں نہیں بڑے نے. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تو صحابہ اکٹھے ہو کے گئے. کہنے لگے عمر حضور کے زمانے میں بظاہر غربت رہی، جناب صدیق اکبر کے زمانے میں غربت، اب تو بڑی ریل پیل ہے، بحرین سے لاکھوں کا مال آتا ہے، آپ کو بڑے بڑے سفیر ملنے آتے ہیں، پر آپ وہی پرانا کرتا اور وہی تامت جو کئی جگہ سے سی آپ نے کئی جگہ سے پھٹی. اور حضرت عمر ایک دن عید کی نماز پڑھانے گئے تھے تو ننگے پیر ہی چلے گئے.
لوگوں نے کہا جوتا، فرمایا ٹوٹ گیا تھا یار، پہننے کے قابل نہیں تھا، فرمایا ننگے پیر آ گئے ہو، لوگ کیا کہیں گے؟ فرمایا چھوڑو، عمر کے پاؤں ننگے ہیں لیکن عمر کے کردار میں تو کوئی شک نہیں نا، پیر ہی ننگے ہیں نا، کیا ہوا؟ چھوڑو اس بات، کوئی پیار نہیں دنیا داری سے، دولت سے، کوئی چکر ہی نہیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابہ نے اکٹھے ہو کے کہا، یہ ہے امت کے بیدار ہونے کے طریقے جو عرض کر رہا ہوں۔ کہا جناب آپ اب بڑا مال غنیمت ہے، اور جس طرح ہر صحابی کا حصہ ہے آپ کا بھی حصہ ہے، تو ایک نیا کرتا ہی ڈال لیں آپ خرید کے۔ اب جب مشورہ ہو گیا صحابہ میں تو کہنے لگے عمر سے بات کون کرے گا؟ نیا کرتا پہننے کی عمر سے بات کس کو برا لگتا ہے جی؟ نیا کرتا کون بات کرے گا؟ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کا انتخاب ہوا، کہنے لگے مولا علی کی بڑی عزت کرتے ہیں، ان سے بڑا پیار کرتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ تو حضرت علی کو بلایا گیا، عرض کی حضور مہربانی فرمائیں حضرت عمر سے کہے نئے کرتے کے لیے، آپ فرمانے لگے عمر میری بڑی قدر کرتا ہے، بڑی بات سنتا ہے، پر یہ والا کام نہیں میں عمر سے کہہ سکتا، یہ کسی اور سے کہو۔ تو کہنے لگے آپ رہنمائی کر دیں کس کو کہیں؟ تو جناب علی المرتضیٰ فرمانے لگے اگر حضرت عائشہ صدیقہ سے کہو گے تو عمر فوراً مان جائے گا، وہ مومنوں کی ماں ہیں۔ صحابہ حضرت عائشہ کے پاس، اماں جی عمر کو بلائیں، ان کو کہیں بڑے بڑے سفیر آئے ہوتے ہیں، وہی پرانے کپڑے پہن کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، حضرت عائشہ نے پیغام بھیجا، فرمایا عمر کو بلاؤ۔ عمر فاروق دوڑے ہوئے آئے، پردے کے پیچھے حضرت عائشہ کے پاس گھٹنوں کے بل، اماں جی دیر تو نہیں کر آیا میں آنے میں؟ حکم ہو، حضور کے گھر سے پیغام آیا، بڑے بڑے سفیروں کو چھوڑ کے بھاگے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کہنے لگی عمر دیکھو جائز پیسے ہوں تو اسلام اچھے لباس سے منع نہیں کرتا، اب بڑا بڑا مال آیا ہے، اب تیرا بھی حصہ ہے، تو صحابہ کرام کی خواہش ہے کہ نیا کرتا پہن لو، بڑے بڑے سفیر آتے ہیں، حرج بھی کوئی نہیں، جائز بھی ہے، کو منع نہیں۔ حضرت عمر نے گردن جھکا، جی اماں جی، جی اماں جی، جی اماں جی۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں بات ختم ہوئی، عمر نے گردن اٹھائی تو عمر کی داڑھی آنسوؤں سے بھری ہوئی، کہتی ہے مجھے کہنے لگے اماں جی میں تو صرف مسجد میں دیکھا کرتا تھا، آپ تو مصطفیٰ کو دن رات دیکھتی تھی، جس طرح کے کرتے آمنہ کے لال نے پہنے ہیں مجھے بھی پہنا دو، میں تیار ہوں، میں پہن لوں گا، میں تیار ہوں، پر جس طرح کے میرے نبی نے پہنے۔ حضرت عائشہ کہتی ہے میں پھوٹ کے روئی، میرا پلو آنسوؤں سے بھر گیا۔ فرماتی ہیں میں عمر کی بات سنتی گئی تو میرا پلو آنسوؤں سے، میں نے کہا عمر تو جا، تو ٹھیک ہے۔ فرماتی ہے عمر فاروق سلام کر کے اٹھے، امیر المومنین چلے گئے، اس کونے میں صحابہ چھپے ہوئے تھے، وہ آئے، کہا اماں جی کیا بات ہوئی؟ تو میں پھر رو پڑی، میں نے کہا کیا بتاؤں، تمہیں پرانے کرتے نظر آتے ہیں، اسے محمد عربی کے جلوے نظر آتے ہیں، اسے رسول اللہ کا رنگ نظر آتا ہے، اسے وہ غلامی نظر آتی ہے۔ عمر کو دنیا سے پیار، اور دنیا سے پیار نہیں تھا، دعا بتا کیا تھی، یوں جھولی اٹھا کے اللہ مرزقنا شہادتن فی سبیلک وجعل موت فی بلد حبیبک، اللہ عمر کو بسترے والی موت نہ دینا، موت شہادت کی دینا، اور میں میدان میں جا کے نہیں مرنا چاہتا، مجھے رسول اللہ کے شہر میں موت چاہیے، پار جا کے نہیں، یہی میدان لگے مدینے میں، یہی موت آئے، اسباب بنا، میں مدینہ بھی نہیں چھوڑنا چاہتا۔ او بھائی ان لوگوں کو نہیں پیار تھا، جناب صدیق اکبر کا وصال ہوا تو زہر کے اثر سے، وہ جو آپ کو زہر لگا تھا، بعض مفسرین نے لکھا ہے کبھی کبھی وہ جو سانپ نے ڈسا تھا تو کبھی کبھی اس کا اثر آتا تھا، بس اللہ نے شہادت دینی تھی کبھی کبھی، ورنہ تو بڑی شفائیں تھیں۔ حضرت عمر شہید، حضرت عثمان، جناب علی، امام حسن، امام حسین، علی اکبر، علی اصغر، حضرت عباس، حضرت سعد بن معاذ، حضرت امیر حمزہ، مصعب بن عمیر، میرے محبوب نے تو لسٹ بنائی شہیدوں کی، لسٹ بنائی شہیدوں کی، شہادت سے پیار کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے، پیار کیا شہادت سے، اسی لیے تو کافر اٹھ نہیں سکا کہ شہادت سے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخم لگ گیا،
جنگ سے زندہ آ گئے لیکن زخم میں رو کے کہنے لگے محبوبہ سارے شہید ہو گئے، میں ایسے ہی رہ گیا۔ حضور نے فرمایا نہیں، رب تجھے بھی شہادت کی موت ہی عطا فرمائے گا۔ اسی زخم میں پردہ ہو گیا۔ میرے بھائی حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 بیٹے لے کے احد کے میدان میں آئے، کہا محبوبہ میرے 4 ہی تھے، میں سارے لے آیا ہوں، سارے ہی قبول ہے؟ فرمایا ٹھیک ہے۔ پھر خود بھی زرہ پہن لی، ایک ٹانگ سے لنگڑے تھے، ٹانگ چھوٹی تھی۔ حضور نے فرمایا تو نے کیوں لباس پہن